السلام علیکم جی برادر. یہ اور بھی بہت سارے اب آپ نے مجھے یہ بھیجا ہے میسج. مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں اس کے اوپر کیا کامنٹ کروں. اللہ معافی دے. میں خود الحمدللہ میں 2 بیٹیوں کا باپ ہوں. اس محترمہ نے جو بھی آج دن تک میرے لیے گفتگو فرمائی وہ آپ کے سامنے ہے. کن کن لفظوں سے کیا کیا القابات اس نے مجھے دیے، کیا کیا خطابات دیے. لیکن پھر بھی کچھ بھی ہے وہ میری بیٹیوں کی جگہ پہ ہے. اور ایک ٹائم تھا کہ وہ گروپوں میں باقاعدہ مجھے ابا جی کہہ کے بلایا کرتی تھی. اس کا اپنا ظرف ہے، میرا اپنا ظرف ہے. اور دس از فیکٹ کہ الحمدللہ میں ہر رات ہر شخص کو معاف کر کے سوتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں گے، میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ میری بیٹیوں کی جگہ پہ ہے. آگے آ جاتے ہیں. جاوید خان نے کوئی میرا باپ مارا ہوا ہے یا میں نے اس کا مارا ہوا ہے؟ کوئی ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ اختلاف رائے ہے نا. وہ ایک نیا آدمی ہے نیٹ ورکنگ میں. میں نے اس شخص سے اپنے لیول پہ پوچھ کے دیکھیے گا کہ کیا راجہ ریاض نے آپ کو فرام دا ڈے ون ایک بات سمجھائی تھی یا نہیں سمجھائی تھی کہ لوگ آپ کا کندھا استعمال کریں گے؟ خالد جاوید کو یہ بات سمجھائی تھی یا نہیں سمجھائی تھی کہ لوگ آپ کا کندھا استعمال کریں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے؟ اب ہوا کیا؟ حساب وہی ہے جی، قدم بڑھاؤ جی فلانا صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں. بس وہ سرداری، وہ نمبرداری، وہ چاہے اسما ہو، جاوید خان ہو، ایکس وائی زی، وہ کوئی بھی شخص ہو نا، یہ بھول گئے کہ بھائی ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ نا تجربہ کاری نا، کیونکہ ان کی لائف کا شاید یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا. جاوید خان صاحب بات تو کرتے ہیں نا، وہ ادھر لوکلی بنوں میں اگر کسی تھانے میں جا کے اگر کوئی کام کروا لیتے ہوں گے، تحصیل میں جا کے اگر کوئی کام کروا لیتے ہوں گے، یا ڈی سی سے مل کے اگر کوئی کام کروا لیتے تو لوکل بہت ساری اس طرح کی چیزیں پاسبل ہوتی ہیں. لیکن اتنے ہائی پروفائل کیسز میں اور اسلام آباد میں وہ چیز نہیں چلتی ہے. ون تھنگ. نمبر 2، یہ خیبر پختونخوا کا ایک الگ سے کلچر ہے. وہاں جرگہ سسٹم ہوتا ہے، وہاں کوئی اور بھی ترتیب ہے وہاں کے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کی. اینی ہو، بٹ اسلام آباد از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ سٹی. تو دھکے کھانے سے انسان کو سمجھ میں آتی ہے نا. میں اب کیا کہوں اب اس محترمہ کو، ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے. بس وہ کسی نے کہا نا کہ کتا تیرا کان لے گیا، وہ کتے کے پیچھے اس نے کان کو ہاتھ لگا کے نہیں دیکھا. اب کسی نے چھوڑی ہوگی کہ راجہ ریاض نے کوئی ایم ایل ایم کمپنی بنا لی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے چیک تو کرتے، تصدیق تو کر لیتے بھائی کہ وہ واقعی کوئی ایم ایل ایم کمپنی ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. تو گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا، وہی بات ہے کہ جیسے پاسٹ میں غلطیاں کی، بس جلد بازی میں نا، وہ ہوتا ہے نا جیسے میڈیا چینلز کی ہوتی ہے آپس میں ٹکر کہ سب سے پہلے جناب ہم خبر دے رہے ہیں، تو بس وہ جلد بازی اور چودراہٹ اور کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ جو کمپنی میں ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو سٹارٹ، ابھی ان پروسیس ہیں، اس کی چیزیں ہیں. یہ کوئی ایم ایل ایم کمپنی نہیں ہے، کوئی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی نہیں ہے، نہ کوئی انویسٹمنٹ لینے والی کمپنی ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہ سمپلی ایک ٹریڈیشنل کمپنی ہے، بزنس ہے. آئی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ کمپنی، بٹ پہلے میں اس کی تمام فارمیلٹیز تو پوری کر لوں نا. اور یہ وہ کمپنی ہے کہ بے شمار لوگ جانتے ہیں. آج کا نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے کوئی 10-12 سال سے شاید زیادہ عرصہ ہو گیا. کیا میرے پاکستان میں سیٹ اپس نہیں ہیں؟ کیا ہماری کمپنیز نہیں ہیں پاکستان میں؟ یہ اسی چیز کی کنٹینیوٹی ہے نا. ہر شخص کہتا ہے کہ اچھا یار ذرا بہتر سے بہتر کی تلاش میں جائیں. تو دبئی از اے ہب آف بزنس. تو یہ میرا پچھلے سال سے پلان تھا، اور بہت سارے اب آپ کو اس بارے میں پتہ بھی ہے کہ بھئی میرا پلان ہے کہ بھی میں نے ادھر یہ کام کرنا تھا. تو خیر وہ سیکیور انیکس والے معاملات پینڈنگ گئے تو
सिक्योर इनेक्स होती भी तब भी ये साथ होनी थी। मैं आपको मजे की बात ये भी बताऊं, दोनों सूरतों में होनी थी, लेकिन चूंकि सिक्योर इनेक्स वाले मामला पेंडिंग में चले गए तो मुझे एक फ्री टाइम मिल गया, तो मैंने कहा चलो यार जो लगे हाथ जो हो सकता है मैं वो कर लूं, तो मैं वो कर रहा हूं। अब आगे की जो बातें हैं कि जी 2.5 लाख बंदा जो है वो मलिक नवीद साहब पे एडजस्ट कर ले, तो 2.5 लाख जो है वो राजा रियाज कर ले। तो गुजारिश मैं सिर्फ इतनी कर रहा हूं कि जब हम कर रहे थे ना, तो चले सारे 10 मैं कहता हूँ जी जावेद खान को भी एक तरफ छोड़ देते हैं, डॉक्टर मदनी साहब को भी एक तरफ छोड़ देते हैं, और भी बहुत सारे अहबाब को एक तरफ छोड़ देते हैं ना, कि जिन्होंने उस वक्त पता नहीं क्या कुछ कहा था। इन्होंने रिसेंट स्टेटमेंट क्या दी थी जब मैंने एक बात कही थी सिक्योर रीनेक्स के वाले से, और दिस इज फैक्ट कि सिक्योर रीनेक्स तो आज भी चल रही है ना। तो मैंने ये कहा था कि सिक्योर इनेक्स तो किसी का अब्बा भी नहीं बंद करवा सकता। तो इन्होंने आगे से ये कहा था कि पता नहीं अपने बच्चे का नाम लिया था, पता नहीं क्या नाम मुझे भूल गया, कि जी किसी का अब्बा तो बंद नहीं करवा सकता, लेकिन फलां की अम्मा ने बंद करवा दिया है, मेरे बेटे का नाम ये है। अब फिर राजा रियाज, अभी जो मैं बात कहता होता ना कि राजा रियाज याद आएगा, अभी नहीं। ये जरा 2 4 6 8 10 जरा पेशी हम भुगत ले ना, फिर बड़ी शिद्दत से याद आएगा राजा रियाज। तो मैं सिर्फ ऐसे तमाम अहबाब के लिए दुआ कर सकता हूं। मैं फर्दर अब किसी भी मैटर में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि अब मजलिस शूरा है, एक बंदा नहीं है उसमें भाई, उसमें पता नहीं 32 हैं कि 36 लोग हैं। उधर से जावेद खान है, उधर से कमर जैदी साहब भी हैं, खालिद फारूक साहब भी हैं, शाह फैसल है, और बहुत सारे अहबाब है। मिले बैठे कोई रास्ता निकाले, कोई फिजिबल कोई प्रैक्टिकल, तो अल्लाह बेहतर करेगा। कोई ऐसी बात नहीं है, जरा भुला देना फॉर द टाइम बीइंग, तलखियां भुलाए। गलत आदमी बीच में से निकल गया ना, जिसके लिए ये कहा गया ना कि उसको तो किक आउट कर दिया गया, ठीक है ओके, वो किक आउट हो गया, वो निकल गया। अब आप है ना, आप आए थे ना, बड़ी चाहत से आए थे ना, वो चाहे नैब से लेके दे देते, चाहे सैफर मान न्याजी से लेके दे देते, चाहे कोई और कोई दरमियानी रास्ता निकाल ले। तो वक्त वक्त की बात होती है, मेरी बातें तल्ख जरूर होती हैं, लेकिन समझ बड़ी बाद में आती है।